السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان آئی ایم ایف کی $2.5 ارب کے قلیل مدتی انتظام پر بات چیت۔ آئی ایم ایف کا پاکستانی حکام کی جانب سے پالیسی اقدامات کی تیزی سے تکمیل کا اعتراف۔ آئی ایم ایف حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ روسی خام تیل سے لدا جہاز کراچی پورٹ پہنچ گیا۔ روسی جہاز کی آئل پیئر نمبر 3 پر برتھنگ کر دی گئی ہے۔ جہاز سے خام تیل کی ترسیل شروع کر دی گئی۔ کراچی کی عارضی مویشی منڈی میں اونٹ کی منڈی میں رجانی، لاری، سقرا، ڈاٹی اور دیگر نسلوں کے اونٹ لائے گئے ہیں۔ اونٹ کی قیمتیں شہریوں کی پہنچ سے باہر۔ کراچی ناردرن بائی پاس کی منڈی عید سے قبل ہی تقریباً خالی ہو گئی۔ مرکزی مویشی منڈی میں جانور زیادہ ہیں لیکن خریدار کم۔ کچھ بیوپاری جانور بیچ کر آبائی علاقوں کو روانہ ہو گئے۔ قربانی کے جانوروں کو خوبصورت بنانے کے لیے سجاوٹی سامان کی قیمتوں کو بھی پڑ لگ گئے۔ بکروں، بیلوں اور اونٹوں کے آرائشی سامان عام لوگوں کی پہنچ سے دور۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ جانور لیا ہے تو اس کی خوبصورتی بھی ضروری ہے۔ ورلڈ کپ پاکستانی شرکت بدستور حکومتی اجازت سے مشروط۔ ورلڈ کپ میچز کے لیے قومی ٹیم بھارت جائے گی یا نہیں، پی سی بی نے واضح کر دیا۔ آئی سی سی ترجمان کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ میں گرین شرٹس کی شرکت کے لیے پراعتماد ہیں۔ پری مونسون کا سلسلہ شروع۔ کراچی میں رات گئے ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے ستمبر تک مونسون بارشوں اور ہیٹ ویو سے خبردار کر دیا۔ دیہی زند کے مختلف اضلاع میں 30 جون تک درمیانی و موسلادھار بارشوں کا امکان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. تیزی سے ختم ہوتے وقت کے ساتھ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ 6 سے 9 ماہ کے لیے تقریباً $2.5 ارب مالیت کے ایک نئے قلیل مدتی اسٹینڈ بائی انتظام پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تیزی سے ختم ہوتے وقت کے ساتھ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ 6 سے 9 ماہ کے لیے تقریباً $2.5 ارب مالیت کے ایک نئے قلیل مدتی اسٹینڈ بائی انتظام پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، جو آئندہ مالی سال کی دوسری سہ ماہی کے دوران ملک میں سیاسی منتقلی کے ذریعے نئی منتخب حکومت حاصل کرے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت کی جانب سے اکتوبر 2022 سے زیر التوا فنڈز کا اجرا نہ ہونے کے باوجود نویں جائزے کی تمام شرائط اور اس کے بعد 10ویں اور 11ویں اقساط سے متعلق پیشگی کارروائیوں کو پورا کرنے کے بعد یہ ان 2 آپشنز میں سے ایک ہے جو فی الحال فریقین کے درمیان زیر بحث ہے۔ ان آپشنز پر عملے کی سطح پر اور وزیر اعظم شہباز شریف اور آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینیا جارجیوا کے درمیان حالیہ بیک ٹو بیک رابطوں کے دوران تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں منگل کی صبح کی گئی ایک ٹیلی فون کال بھی شامل ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستانی حکام کی جانب سے پالیسی اقدامات کی تیزی سے تکمیل کو تسلیم کیا ہے۔ آخری پالیسی فیصلہ جو پاکستان نے ہچکچاہٹ کے ساتھ کیا وہ تھا مرکزی بینک کی شرح سود میں اچانک اضافہ، جو اب تک کی بلند ترین سطح 22% پر ہے۔ حالانکہ فنڈ کا عملہ چاہتا تھا کہ یہ 23% ہو۔ اس سے قبل آئی ایم ایف کے عملے نے 9 جون کو پیش کیے گئے اصل بجٹ پر اعتراضات اٹھائے تھے، لیکن اب اس نے تصدیق کی ہے کہ نظر ثانی شدہ بجٹ بشمول اضافی ٹیکس، اخراجات میں کٹوتی، ترسیلات زر کے لیے ایمنسٹی اسکیم کے خاتمے وغیرہ نے پروگرام کی ضروریات کو پورا کر دیا ہے۔ متعلقہ پیش رفتوں میں آئی ایم ایف کے عملے کے مشن نے بھی پاکستان کی محنت اور فوری پالیسی اقدامات کا اعتراف کیا۔ ایک مثبت بیان میں پاکستان میں مشن کے سربراہ ناتھن پارٹر نے کہا کہ آئی ایم ایف ٹیم نے پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت جاری رکھی،
جس کا مقصد فنڈ سے مالی امداد کے بارے میں جلد ہی ایک معاہدے تک پہنچنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران پاکستانی حکام نے IMF کے تعاون سے معاشی اصلاحاتی پروگرام کے مطابق پالیسیوں کو مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کیے ہیں، جس میں بجٹ کی منظوری بھی شامل ہے، جس سے ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بلند سماجی اور ترقیاتی اخراجات کے ساتھ ساتھ زر مبادلہ کی منڈی کے کام کو بہتر بنانے اور افراط زر اور کمزوروں کو متاثر کرنے والے ادائیگی کے توازن کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے مالیاتی پالیسی سخت کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ روسی خام تیل سے لدا بحری جہاز کلائٹ نوبل کراچی پورٹ آ گیا ہے اور جہاز بندرگاہ کے ساتھ لگن انداز ہو چکا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ روسی خام تیل سے لدا جہاز کراچی پورٹ پہنچ گیا۔ روسی خام تیل سے لدا بحری جہاز کلائٹ نوبل کراچی پورٹ آ گیا ہے اور جہاز بندرگاہ کے ساتھ لنگر انداز ہو چکا ہے۔ اس سے قبل 11 جون کو پہلا روسی خام تیل بردار جہاز کراچی بندرگاہ پہنچا۔ 183 میٹر لمبے روسی جہاز پیور پوائنٹ میں 45,000 میٹرک ٹن تیل لدا تھا اور سمندری طوفان سے قبل جہاز کراچی پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ روسی جہاز کی آئل پیئر نمبر 3 پر برتھنگ کر دی گئی ہے اور اس سے خام تیل کی ترسیل آئندہ شروع کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا تھا کہ روس سے تیل کی فراہمی تسلسل کے ساتھ شروع ہو جائے گی تو قیمتوں میں فرق آئے گا۔ وزیر مملکت مصدق ملک کا کہنا تھا کہ ہم اپنی ضروریات کا 1/3 خام تیل روس سے لینا شروع ہو جائیں گے تو قیمتوں میں بڑا فرق آئے گا اور اس کا اثر لوگوں کی جیب تک پہنچے گا۔ ہمارا ہدف ہے کہ 1/3 خام تیل رعایتی قیمت پر روس سے آئے۔ جب ہم اپنا ہدف حاصل کر لیں گے تو تیل رعایتی قیمت پر ہوگا۔ اصل قیمت اس وقت نہیں بتا سکتا، تاہم اس کا بہت بڑا فرق آئے گا اور اثر لوگوں کی جیب تک پہنچے گا۔ رعایتی روسی خام تیل کی خریداری کی مارکیٹ کی رپورٹس کے باعث صارفین 15 جون کو قیمتوں کے 15 روزہ جائزے کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی توقع کر رہے تھے، لیکن حکومت نے تیل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ کراچی کی عارضی مویشی منڈی میں اونٹ کی منڈی بھی سجی ہوئی ہے، جس میں اونٹ کی قیمت لاکھوں روپے تک ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مویشی منڈیوں میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ کراچی کی عارضی مویشی منڈی میں اونٹ کی منڈی بھی سجی ہوئی ہے، جس میں اونٹ کی قیمت 4 لاکھ سے 14 لاکھ روپے تک ہے۔ اونٹوں کی منڈی میں سب سے اونچا اور وزنی اونٹ لاری نسل کا ہے، جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ 9 فٹ سے زائد اونچے اونٹ کی بیوپاری نے 14 لاکھ قیمت لگا دی ہے۔ اونٹ کے بیوپاری کا کہنا ہے منڈی میں روجانی، لاری، سقرا، ڈاٹی اور دیگر نسلوں کے اونٹ لائے گئے ہیں۔ سب سے وزنی اور اونچا اونٹ لاری نسل کا ہوتا ہے۔ منڈی میں آنے والے شہری کہتے ہیں مہنگے جانوروں کی وجہ سے اس سال سنت ابراہیمی کی پیروی تھوڑی مشکل ہو گئی ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے باعث اکثر لوگ جانوروں کو دیکھ کر ہی گزارا کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ کراچی کی مویشی منڈی میں قربانی کے لیے ہزاروں جانور پہنچ چکے ہیں۔ منڈی میں خریدار اور بیوپاری دونوں مہنگائی سے نالاں نظر آتے ہیں۔ اونٹ خریدنے کے لیے آئے شہری محمد کاشف کا کہنا تھا، پچھلے سال تو ماشاءاللہ آدھے سے زیادہ ہاتھ کا فرق ہے، یعنی کہ 7 لاکھ والے جانور اس دفعہ 14 لاکھ کے جانور ہیں ماشاءاللہ۔ آپ منڈی میں آئیں، منڈی میں ماشاءاللہ بیپاری بھی خود پریشان ہیں، وہ بولے ہم خود سے زیادہ مہنگے جانور لے کے آئیں، ہم کیسے کسٹمر کو ہم اپنا جانور دیں۔ کراچی میں عید قربہ سے ایک روز پہلے ہی ناردرن بائی پاس پر لگنے والی مرکزی منڈی تقریباً خالی ہو گئی، تاہم کراچی میں ناردرن بائی پاس پر لگنے والی مرکزی مویشی منڈی میں جانور زیادہ ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں عید قربہ سے ایک روز پہلے ہی ناردرن بائی پاس پر لگنے والی مرکزی منڈی تقریباً خالی ہو گئی، تاہم کراچی میں ناردرن بائی پاس پر لگنے والی مرکزی مویشی منڈی میں جانور زیادہ ہیں لیکن خریدار کم ہیں۔ منڈی میں مختلف علاقوں سے آنے والے کچھ بیوپاری جانور بیچ کر آبائی علاقوں کو روانہ ہو گئے، جبکہ کچھ خریداروں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ بیوپاریوں کا کہنا ہے گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال خرچے بہت ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے۔ دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں میں لگنے والی عارضی منڈیوں میں رونقیں عروج پر ہیں۔ واضح رہے کل 29 جون کو پاکستان میں عید الاضحیٰ منائی جائے گی، جبکہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ریاستوں میں عید الاضحیٰ آج بروز بدھ منائی جا رہی ہے۔ مویشی منڈی میں موجود ایک بیوپاری محمد خلیل کا کہنا تھا، سر جانور پچھلے سال تو پہلے تو ایک تو بیماری ہوئی تھی، کم جانور مر گیا، بہت جانور مر گیا۔ جو 2 دانت والا تھا نا سب مر گیا۔ وہ جانور منڈی میں بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اس سال میرے خیال میں 8,500 گاڑی آئی تھی، پچھلے سال اس میں دن میں آئی تھی 14,000 گاڑی۔ ذکریہ کا کہنا تھا کہ اب گندم کا جو ریٹ ہے 10 سے 11,000 بوری ملتی ہے۔ اب ایک جانور ہے مثلا
ہم ان کو پالیں تو 6-7 مہینے میں 3, 4, 5 تک بوریاں آسانی سے کھاتا ہے. اور جب پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس سال کرایہ بھی زیادہ ہو گیا. اور جو ہے نا جب منڈی میں آتے ہیں, پچھلے سال جو وہ فیس لیتے تھے جانور کی وہ بھی کم لیتے تھے, اس سال وہ بھی زیادہ ہے اور گاڑیوں کا کرایہ بھی زیادہ ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جانوروں کا ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایک خریدار مسعود خان کا کہنا تھا. ارے مارکیٹ کی قیمت اس وقت تو ٹھیک ٹھاک اوپر ہوئی ہوئی ہے, اور جو جانور پہلے سیزن میں تقریباً مل جاتا تھا, جو 1,00,000 1.5 لاکھ تک کا تھا, وہ 2.5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. اور بہت بحث کرو تو 10,000 15,000 روپے کم کرتے ہیں, زیادہ کم ہی نہیں کر رہے. وقار احمد کا کہنا تھا کہ پچھلے سال سے اس سال آلموسٹ 30 سے 40 ہزار روپے کا فرق ہے اسی جانور پہ جو پچھلے سال ہم نے 30-40 ہزار روپے کم میں لیا تھا. لیکن میں اس کے اوپر ان کو بھی بلیم نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر میں دیکھوں بیک اینڈ سے مہنگائی بھی ہے. اگر ہم پچھلے سال کے ریٹس میں اور اس سال کے ریٹس میں دیکھیں تو اوور آل مہنگائی ہے, تو ان کو بھی ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے مہنگائی کر دی ہے, کچھ یہ ناجائز کر رہے ہیں. صحیح ہے, سب کی اپنی اپنی وہ ہے ان کی جو ہے, لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی یہ تھوڑا سا زیادہ اس وقت جو ہے وہ ریٹس ہیں منڈی کے. قربانی کے جانوروں کو خوبصورت بنانے کے لیے سجاوٹی سامان کے اسٹالز بھی مختلف علاقوں میں لگنا شروع ہو گئے ہیں. مزید احوال اس رپورٹ میں. قربانی کے جانوروں کو خوبصورت بنانے کے لیے سجاوٹی سامان کے اسٹالز بھی مختلف علاقوں میں لگنا شروع ہو گئے. اس کے علاوہ بکروں, بیلوں اور اونٹوں کے آرائشی سامان کی دکانیں بھی سج گئیں. منچلے نوجوان اپنے پسندیدہ جانور کے لیے خوبصورت مہرے, گلے کے ہار, رنگین دوپٹے, تاج اور پائل خرید رہے ہیں تاکہ قربانی کے جانور مزید خوبصورت نظر آئیں. خریداروں کا کہنا ہے کہ جانور لیا ہے تو اس کی خوبصورتی بھی ضروری ہے, اس لیے یہ سب خرید کر انہیں سجانے اور سنوارنے کا بندوبست کر رہے ہیں. آرائشی سامان میں سب سے زیادہ پائل فروخت ہوتی ہے, جس کی مخصوص آواز سے جانوروں کے آنے کا پتہ چلتا ہے. جانوروں کی سجاوٹ میں مختلف شوخ رنگوں کی مہروں کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے. کاروباری حضرات کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے سبب ہر سال سجاوٹی سامان کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. قربانی کے جانوروں کو منفرد بنانے کے لیے ان پر مہندی لگانے کا بھی رجحان بڑھ رہا ہے. خصوصاً دمبے, بھیڑ اور بکروں پر منچلوں نوجوانوں کی جانب سے مہندی لگا کر خوبصورت بنایا جاتا ہے. اس موقع پر ایک شہری عبد المتین کا کہنا تھا. مہنگائی کے حساب سے جو ریٹ ہے وہ تو آج کل مناسب ہی ہے. زیادہ مہنگائی جو ہے ظاہر بات ہے, جو ان کے پاس نہیں ہے وہ لوگ پریشان ہیں. جس کے بعد اللہ نے بندوبست کر رکھا ہے اس کے لیے آسانی ہے. ویسے ریٹ پہ تو یہ ہے کہ پہلے جو 80,000 کا جانور تھا وہ اب 1.5 لاکھ کا ہو گیا, جو 1.5 لاکھ والا تھا وہ 2 لاکھ کا ہو گیا. بس یہ ہے کہ لوگ خرید رہے ہیں مجبوری پہ. ایک اور شہری محمد عرفان کا کہنا تھا. اس دفعہ بہت زیادہ ریٹ ہے, پچھلے سال تو تھوڑا کم تھے, اس دفعہ اور زیادہ ہے. سید ذکریہ نے کہا. 10 گراہک میں سے جو ہے نا 7 ناراض ہو کے جاتے ہیں, 3 سودا کرتے ہیں. مہنگائی ہے, جس کو ریٹ بولا کیا ہو گیا بھائی کیا ہو گیا یار, ہم کیا کریں, پیچھے سے مال مہنگا آ رہا ہے. اب یہ چٹائیاں لگائی ہوئی ہے, یہ آپ کے سامنے, کل چاند رات ہے, پرسوں ہوئی تھے, 50 بنڈل لے کے آئے, 5 چٹائی بکی نہیں ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے ورلڈ کپ کے آفیشیل شیڈیول کے اعلان کے بعد پی سی بی کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے. ان کے مطابق ٹیم کے دورہ بھارت اور میچ وینیوز کے حوالے سے حکومت پاکستان کی کلیئرنس درکار ہوتی ہے. مزید احوال اس رپورٹ میں. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے ورلڈ کپ کے آفیشیل شیڈیول کے اعلان کے بعد پی سی بی کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے. ان کے مطابق ٹیم کے دورہ بھارت اور میچ وینیوز کے حوالے سے حکومت پاکستان کی کلیئرنس درکار ہوتی ہے. میگا ایونٹ میں شرکت احمد آباد میں بھارت سے میچ سمیت معاملات حکومتی کلیئرنس سے مشروط ہیں. ہم حکومت سے رابطے میں ہیں, اس کی جانب سے ہمیں جو بھی ہدایت ملے گی آئی سی سی کو آگاہ کر دیں گے. کونسل نے 2 ہفتے قبل میگا ایونٹ کے شیڈیول کا ڈرافٹ جائزے کے لیے بھجوایا تو اس وقت ہی بتا دیا گیا کہ کوئی بھی فیصلہ حکومتی ہدایات کے مطابق ہی کریں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ پی سی بی کو دورہ بھارت اور میچ وینیوز کے حوالے سے حکومت پاکستان کی کلیئرنس درکار ہوتی ہے. حکومت کی جانب سے ہمیں جو بھی ہدایت ملے گی ہم ایونٹ اتھارٹی آئی سی سی کو آگاہ کر دیں گے. دوسری جانب آئی سی سی پر اعتماد ہے کہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کے لیے بھارت پہنچے گی. ایک آفیشل نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی سی سی کے تمام ارکان کو اپنے ملک کی قوانین اور قواعد و ضوابط کا احترام کرنا پڑتا ہے. ہم پر اعتماد ہیں کہ گرین شرٹس میگا ایونٹ میں شرکت کے لیے بھارت میں موجود ہوں گے. یاد رہے کہ ورلڈ کپ شیڈیول کا ڈرافٹ موصول ہونے پر پی سی بی نے بھارت سے مقابلہ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلنے پر تحفظات کا اظہار کیا.
افغانستان سے میچ اسپن کے لیے سازگار چنئی اور آسٹریلیا سے مقابلہ بنگلور کے ٹریک پر کرانے کے لیے بھی اعتراض کرتے ہوئے وینیوز آپس میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا، مگر کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ واضح رہے کہ آئی سی سی نے کرکٹ ورلڈ کپ کے آفیشیل شیڈول کا اعلان کر دیا۔ جاری شیڈول کے مطابق ایونٹ کا آغاز 5 اکتوبر سے ہوگا، جبکہ فائنل 19 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ پہلا میچ دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان بھارت کے شہر احمد آباد میں ہوگا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 6 اکتوبر کو کوالیفائر 1 کے خلاف حیدرآباد میں کھیلے گا۔ پری مونسون بارشوں کا سلسلہ سندھ تک پھیل گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے کہیں ہلکی کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پری مونسون بارشوں کا سلسلہ سندھ تک پھیل گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے کہیں ہلکی کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوئی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے جولائی 10 ستمبر کے لیے جدید ماڈل پر کی گئی پیش گوئی میں کہا ہے کہ بالائی پنجاب اور دیگر علاقوں میں معمول سے زائد بارشیں ہو سکتی ہیں۔ مونسون سسٹم دیہی سندھ کے اضلاع پر اثر انداز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے عید کے دوسرے روز شہر میں گرد و غبار اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دیہی سندھ کے مختلف اضلاع بھی 30 جون تک درمیانی اور موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جولائی 10 ستمبر کے دوران مونسون آب و ہوا کے جاری جائزے کے مطابق عالمی پیش گوئی کے لیے بنائے گئے ماڈلز کے مطابق پاکستان کے بیشتر علاقوں میں مونسون کے دوران معمول کی بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان بھر کے بیشتر علاقوں میں مونسون کے دوران درجہ حرارت قدرے معمول سے زائد رہنے کی توقع ہے، جبکہ بلوچستان کے جنوب مغربی علاقوں، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں غیر معمولی درجہ حرارت رہنے کا امکان ہے۔ پیش گوئی کے مطابق بالائی پنجاب، آزاد جموں کشمیر اور خیبر پختونخوا میں معمول سے قدرے زیادہ بارش ہونے کی توقع ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے جنوب مغربی حصوں میں مونسون کے دوران معمول سے کم بارش ہونے کا امکان ہے۔ سندھ میں 17% کم جبکہ بلوچستان 11% کم بارشیں ہو سکتی ہیں۔ سندھ میں مونسون میں معمول کی اوسط بارش 116 ملی میٹر جبکہ بلوچستان میں 52 ملی میٹر ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں موسمی فصلوں، سبزیوں اور باغات کو بھی پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جنوبی علاقوں میں معمول سے کم بارشوں کی وجہ سے سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ شمالی پنجاب، آزاد جموں کشمیر اور خیبر پختونخوا میں متوقع اور معمول سے قدرے زیادہ بارش ہونے کے سبب فلش فلڈنگ آنے کا امکان ہے۔ بارش سے ان علاقوں میں موجودہ آبی ذخائر اور زیر زمین پانی کی سطح کو بڑھنے میں مدد ملے گی۔ وسطی اور جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں معمول سے قدرے کم بارش کی وجہ سے کپاس کی کاشت والے علاقوں میں پانی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کے شمال مغربی علاقوں میں معمول سے زائد درجہ حرارت رہنے کے سبب زراعت اور مویشی متاثر ہو سکتے ہیں۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے علاقوں میں معمول سے زیادہ درجہ حرارت گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار بڑھ سکتی ہے۔ گلیشیئر پگھلنے کے سبب برسٹ فلڈ کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ سندھ، بلوچستان اور زیری پنجاب میں متوقع معمول سے زیادہ درجہ حرارت کے سبب بعض مقامات پر ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ دوسری جانب کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں درمیانے درجے کی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ رات گئے ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد سائٹ ایریا، KDA چورنگی میں بارش ہوئی۔ گلستان جوہر، بلدیہ، اورنگی ٹاؤن، صدر، گلشن اقبال اور ملیر سمیت کراچی کے بعض علاقوں میں بھی ہلکی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ اس کے علاوہ سندھ کے مختلف شہروں حیدرآباد، سکھر، جیکب آباد، میرپور خاص، بدین، گولارچی اور ٹنڈو باغوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوئی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔